بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حد پھلانگ چکے ہو۔ وما كان جواب قومه
إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔